بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 316، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 20۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن ظالم افسوس کرے گا، اور یہ افسوس اور حسرت کہ کاش میں اتباع رسول کرتا، اور کاش میں برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرتا، جن برے لوگوں نے مجھے قرآن سے دور رکھا۔ تو قیامت کے دن ایک اور مسئلہ بھی ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑا اور قرآن سے دور رہے، تو قرآن کے چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو نہ سیکھا، نہ قرآن سکھایا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ پڑھایا، نہ قرآن کی تصدیق کی، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے وعظ اور زجر اور ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ فائدہ حاصل کیا، اور بلکہ قرآن سے ہٹ کر شعر و شاعری، موبائل اور دنیا کی باقی لٹریچر، گندے قسم کی کتابیں اور دیگر فنون کے اوپر اپنا رات دن وقت صرف کیا، تو ایسے لوگ بڑے افسوس کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا، یعنی ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لڑیں گے، اور ان کے خلاف یعنی اللہ کی عدالت میں کیس درج کریں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قرآن سے اعراض ہے، کیونکہ نماز کے ترک پر ان کے خلاف رسول کی جنگ کا اعلان نہیں، یا روزہ یا حج یا تلاوت، لیکن قرآن سے دوری اور قرآن کو چھوڑنا اور قرآن کو نہ پڑھنا ایک ایسا خطرناک اور عظیم ترین گناہ ہے کہ اس کے خلاف رسول کی اعلان جنگ ہے، یعنی قیامت میں رسول بھی ان کے خلاف عدالت میں اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اس میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ وقال رسول، یہاں قال بمعنی یقول کہ کہے گا رسول، اللہ کا رسول، یا ربی، اے ربا، ان قومی، یعنی میدان محشر کے اندر یہ بات ہوگی، بے شک میری قوم، جو کہ موجودہ قوم تھی اس وقت یا ہر دور میں، اس کی امت اجابت مراد ہے، جو امت ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے پکڑا تھا اس قرآن کو، مہجوراً، مہجور معنی متروکاً، یعنی اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ مہجور ہجر سے یا ہجران سے بمعنی ترک ہے، چھوڑ دینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مہجور کا معنی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن ہجران ہی، یعنی ہجران قرآن کیا ہے؟ من ترک ایمان ہی، قرآن پر ایمان نہ رکھنا۔ یہ بھی قرآن پر ایمان ہی ایک انسان کا نہیں ہے، تو گویا کس نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا معنی کیا؟ وترک الزواجر ہی، قرآن کے زجر اور ڈانٹ ڈپٹ جو ہے ان سے واعظ اور نصیحت حاصل نہ کرنا، ڈرنا نہ۔ وترک العمل بھی، اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ وترک التصدیق بھی، اور قرآن پر تصدیق نہ کرنا۔ وترک التدبر والتفہم، قرآن میں تدبر اور تفہم، اس سے غور و فکر سے مطلب حاصل نہ کرنا، بلکہ قرآن نہ پڑھتا ہے، نہ قرآن کو غور کرتا ہے، نہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، نہ قرآن کا تلاوت کرتا ہے۔ والعدول الی الشعر، اور قرآن کو چھوڑ کر شعر و شاعری کی طرف، دیگر قصے کہانیاں اور کتابوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ آج امت کا یہی حال ہے کہ امت نے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سمجھنا، اور قرآن کے تدبر اور تفکر کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن والا عقیدہ بھی نہیں ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ دیگر کتابوں کے اندر کورس کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ وقت، دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ وقت دیتے ہیں، اور اسلامی دوسری کتب جو ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، نحو صرف ہے، ان کے لیے رات دن لوگ خرچ کرتے ہیں اور صدیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب ہے جس پر اتنی توجہ نہیں ہے، نہ ہی مدارس کے اندر اور نہ ہی عام معاشرے کے اندر۔ اس لیے معاشرہ تباہ و برباد اور معاشرہ تباہی کا شکار ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وقال رسول،
اور ہجران کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الحجر ما لا ينتفع به من القول والعمل والتعلم. امام زجاج رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہجران یا حجر اس کو کہتے ہیں کہ قرآن سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے، من القول اس پر کہنا اور بولنا اور بیان کرنا، اور والعمل قرآن کے اوپر عمل کرنا، اور والتعلم قرآن کو سیکھنا. یہ اس سے نہ سیکھا جاتا ہے چونکہ عمل تب ہوگا جب اس کو سیکھا جائے گا، اور جب سیکھنا چھوڑ دیا تو عمل بھی رہ جائے گا، پھر بیان قول بھی رہ جائے گا. اس لیے کہا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ جس طرح کہ ہر دور میں ہر نبی کے دشمن ہیں، تو آخری نبی کو تسلی ہے کہ آپ کے بھی دشمن ہیں مجرمین میں سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا ہے، یعنی طبعی اور فطرتی طور پر لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوً دشمن من المجرمین، مجرم یعنی گناہگار لوگوں میں سے، تو آپ کے بھی دشمن ہیں. لیکن وکفا بربک ہادیا و نصیرا، تیرا رب کافی ہے ہادین ہدایت دینے والا، و نصیرن مدد کرنے والا. اللہ تیری رہنمائی کرے گا حق بات کی طرف، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تیری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. وقال الذین کفروا سے مشرکین کے اعتراضات میں سے ایک اور اعتراض کا ذکر ہے کہ مشرک کافر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا، یہ آہستہ آہستہ ایک ایک صورت آتی ہے یا آیت آیت آتی ہے، اور 23 سال اس کے آنے میں لگے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. یہ اعتراض سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی گزرا ہے. وقال رسول یعنی یقول، یہ آیت بھی بطور زجر ہے. کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں یا کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا جاتا اس نبی پر قرآن جملۃ واحدہ معنی اکٹھا، مجموعہ یعنی ایک طور پر اکٹھا آ جاتا. جواب کذالک معنی بات ایسے ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، یعنی یہ بات ہے کہ قرآن پورا اکٹھا نہیں آیا، اور آہستہ آہستہ 23 سالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے فؤادک آپ کے دل کو. یعنی جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور نبی کو تسلی دی جاتی ہے، تو نبی کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کا عقیدہ اور یقین اور بڑھ جاتا ہے. تو مقصد اس سے آپ کو تسلی دینا ہے، آپ کی مضبوطی کرنا ہے. جیسے ہی مشرکین کے مختلف حربے اور مختلف بدنامیاں اور مختلف باتیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن بھیجتا ہے اور نبی کو تسلی اور مضبوط کرتا رہتا ہے. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس قرآن کو بیان کیا ہے ترتیلا معنی ٹھہر ٹھہر کر. ہم نے آپ کے سامنے یہ جو قرآن بیان کیا ہے اور پڑھایا ہے تو ہم آہستہ آہستہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو خوب سمجھیں. مزید اس کی وضاحت کے لیے سوال کی توضیح کے لیے کہا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، چونکہ ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات جو ہے وہ بھی دن بدن آتے رہتے ہیں، ہر دن نیا شبہ ہے، نیا اعتراض ہے. آج کسی نے ایک اعتراض کیا تو ادھر سے آیت آ گئی، اس کا جواب ہو گیا. پھر کل کو دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کوئی اور اعتراض کیا تو پھر آیت آئی، جواب دیا. تو اعتراضات بھی ہر دن نئے نئے ہو کر آتے ہیں اور لوگ شبہات کرتے رہتے ہیں. تو شبہات کے مطابق قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ ترتیب تنزیل معنی آہستہ آہستہ اتارا گیا. ولا یاتونک، اور یہ لوگ نہیں آتے آپ کے پاس بمثل کسی اعتراض سے، مثل سے مراد یہاں پر اعتراض ہے، الا جئناک مگر ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس بالحق حق کو لے کر، یعنی قرآن. ہم حق جو ہے نا اس کا جواب، تو ہم اس کا جواب لے آتے ہیں. وَأَحْسَنَ تفسیرہ، اور بہترین وضاحت. تفسیر معنی اس اشکال اور اس جو اعتراض ہے اس کی توضیح اور اس کی وضاحت ہم پیش کرتے ہیں. معترضین لوگ قیامت کے دن جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے اور اپنے منہ کے بل، بلکہ اندھے اور بہرے ہو کر ان کو منہ کے بل چلایا جائے گا. اس مسئلے کا ذکر سورہ اسراء کے اندر بھی تھا. الذین معترضین وہ لوگ یحشرون جو اکٹھے کیا جائیں گے، جمع کیا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اعلیٰ وجوہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم اور ان کو ہنکا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ ذات جو پاؤں پر لے جانے پر قادر ہے، تو الٹے پاؤں یعنی پاؤں منہ کے بل بھی لے جانے پر قادر ہے. اولئک شر مکانہ،
یہ لوگ بہت برے ہیں باعتبار مرتبہ کے، ان کا مرتبہ اس وقت بڑا گھٹیا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ گمراہ تھے سبیلاً دنیا میں، یعنی اضل معنی گمراہ تھے سبیلاً ہدایت کے راستے کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں انہوں نے ہدایت سے گمراہ تھے تو آخرت میں ان کا مرتبہ برا ہوگا۔ یہ اضل سبیلا کا معنی انہوں نے، یعنی یہ گم کر دینے والے ہیں، سبیلاً معنی سبیل الجنت، جنت کے راستے سے ان سے بھول جائے گا، اور اس کو بھول جانے والے اور گم کر جانے والے، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔